احترام رمضان احترام رمضان احترام رمضان احترام رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم وترى الملائكة حافين من حول العرش
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر ہر روز کی طرح سحر کی خوبصورت نشریات احترام رمضان اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. یہ خوبصورت نشریات آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے سحر و افطار کے ان بابرکت لمحات میں. آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور یہ خوبصورت نشریات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جو تعاون ہے وہ امشا کلاتھنگ برانڈ کی طرف سے ہے. یہ پروگرام ان کے تعاون سے آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. آج عشرہ رحمت کی ان مبارک ساعتوں میں ویسے تو ہر گھڑی اس ماہ مبارک کی رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، عظمتوں والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آج اس ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے اور چھٹا روزہ ہے. چھٹے روزے کی سحر میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور جمعۃ المبارک ہے. پروردگار نے ہمیں یہ لمحات، یہ دن، یہ گھڑیاں عطا کیے ہیں. اور جمعہ آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور یہ محبتیں، یہ عقیدتیں سمیٹنے کا موقع ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہر روز کی طرح آج بھی ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، اور آج یہ سعادت حاصل کی ہے نوجوان ممتاز و محترم قاری قرآن قاری محبوب اجمل صاحب نے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کرتے ہوئے آپ نے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے. ہم ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کے ساتھ جو ہمارے پینل کا حصہ ہوتے ہیں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سامنے یہ سوالات پیش کیے جائیں، وہ سوالات جو آپ لوگوں کو مسائل اور پریشانی کی طرف لے کر جاتے ہیں، خاص طور پر جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان کے روزہ کے جو مسائل ہیں وہ اس پر ہم لوگ مکمل ساتھ ساتھ اپنے علماء سے، اپنے مہمانوں سے بات کرتے رہتے ہیں. آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان شخصیات، سب سے پہلے آپ کا تعارف ہے، اور جو سب سے پہلی شخصیت ہے یقیناً آپ ان کو جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں. آپ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہر روز کی طرح آج بھی اپنے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے سیٹ کی رونق ہیں. آپ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ طبیعت ٹھیک ہے جی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جیسے جیسے مدینہ پاک روانگی کے دن آپ کے قریب آ رہے ہیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھاؤ یقیناً. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کا سفر خیر و عافیت والا ہو، خیر و عافیت سے آپ جائیں، حاضری کے بعد خیر و عافیت سے واپس لوٹیں، پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم جو شخصیت موجود ہیں
اور یقیناً آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں کوہ نور ٹی وی کی اسکرین پر، اور آپ کے ساتھ بھی ہمارا ایک بہت ہی پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ اور بہت ہی سب سے اچھی بات جو ان کی ہے وہ یہ کہ یہ بہت ہی آسان الفاظ میں، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ انتہائی آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھا بھی دیتے ہیں، سوال کا جو جواب ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ آج سحر میں ایک دفعہ پھر مہمان بنے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ جی آپ ٹھیک ہیں حضرت؟ جزاک اللہ خیر، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین محترم، آج 2025 رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور ویسے ہی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کے دن ہیں، اور جب جمعہ آ جائے تو یقیناً اس کی برکات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم فضیلت جمعہ پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے درود آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کو ہمیں کس انداز میں گزارنا ہے۔ یہ دو تین چیزیں آج بالکل ایڈ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، چونکہ آج پہلا جمعہ ہے، ہم جمعے کی فضیلت پر بھی بات کریں گے، اور وہ سوالات جو عوام الناس میں عام طور پر جو ہے وہ نہیں کیے جاتے ہیں، ان کی جانب توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ایک تو کچھ ان سوالات کی جانب ہم کوشش کریں گے توجہ دی جائے، اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کے حوالے سے آج انشاءاللہ درود کی فضیلت پر بھی بات ہوگی، اور انہی میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ماہ رمضان کے یہ خوبصورت دن، یہ مبارک لمحات، یہ گھڑیاں ہمیں کس انداز میں گزارنی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو فضیلت جمعہ ہے اس پر جو ہے وہ آپ ابتدائی جملوں سے گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو بھی آج کے پروگرام میں آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ کیجیے گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم۔ بہت شکریہ آپ کا، خوبصورت دن، خوبصورت پروگرام اور خوبصورت موضوع کا انتخاب۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، ایک تو رمضان مبارک کی اپنی فضیلت ہے، بالکل، اور اس کے اپنے فضائل ہیں۔ بالکل، اس رمضان مبارک کے اندر روزے کے اپنے فضائل ہیں، جمعۃ المبارک کے اپنے فضائل ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی فضائل ہیں یا جتنی بھی ہر ایک ساتھ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اس جمعۃ المبارک کی فضیلت اور فضائل کے ساتھ درود شریف کی فضیلت کو بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ یہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، جی، ان 7 دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ عید الضحیٰ اور عید الفطر سے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے آہا، جمعۃ المبارک۔ واہ، یعنی یہ ایسا ایک دن ہے 7 دنوں میں جو کہ صرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہے۔ جیسے ہمارے ایک مذہب کو اتوار کا دن دیا گیا، ایک کو ہفتے کا دن دیا گیا، تو مدینہ شریف میں صاف ظاہر ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا جائے تو دوسرے کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے بھی دیا جائے۔ ایسے ہی، صحیح۔ تو جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آگے یہودی اپنا ایک دن مناتے تھے، نصارہ اپنا دن مناتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کے اللہ کی دینے کی جو عطا اللہ کی عطا ہے اس کے دینے کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ واہ، سبحان اللہ،
کوئی اس آپ لمٹ میں لا ہی نہیں سکتے، نہ اس دینے والے کی کوئی حد ہے اور نہ جس کو دیا گیا اس کی کوئی حد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس نے اس قدر دیا ہے، یہ ہمارے کہیں کہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے جیسے سرکار کی بعض روایتوں میں موجود ہے، لیکن وہ جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ بے شک۔ تو رمضان المبارک اور پھر جمعۃ المبارک، سبحان اللہ۔ اور پھر جمعۃ المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ایک ساتھ ایسی ہے اس دن کی کہ اس ساتھ میں جو بھی بندہ مومن اللہ کے حضور سے مانگتا ہے اللہ اسی وقت اس کو عطا فرماتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اس میں بعض نے حضرت موسیٰ اشعری علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک جو ساتھ ہے وہ جب ممبر پر امام بیٹھتا ہے خطبے کے لیے تو وہ ایک ساتھ کو بیان فرمایا۔ بعض نے زیادہ تر عصر اور مغرب کا ٹائم بتایا کہ اس میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، پورے دن جمعے کے پورے دن۔ لیکن یہ پورا دن ہے، پورا دن ہے کہ سورج کے نکلنے سے لے کر غروب آفتاب پورا دن ہے کہ اس میں بندہ جیسے ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں نا، ہم پورے دن کو تلاش کریں اور پورے دن میں اب کرنا کیا ہے کہ وہ ساتھ آئے اور ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ ہمیں عطا کر دے، ہم اس میں غفلت اپنی چھوڑ دیں۔ اگر ہم اس نقطے پہ رہیں گے کہ صرف یہ ٹائم اس کو فوکس کر لیں گے تو ہو سکتا ہے دوسرا ٹائم ہو، روایات تو موجود ہیں بالکل ایسے۔ بہتر یہ ہے کہ جس طرح کتابوں میں آتا ہے کہ اس دن سورۃ کہف جو ہے جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اس دن جو بندہ کثرت سے دروشی پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کثرت سے جو بندہ مجھ پر دروشی پڑھتا ہے وہ درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، اور جب وہ کثرت سے جمعے کے دن دروشی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک جمعۃ المبارک ہے، ایک رمضان المبارک ہے، اور رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے، ٹھیک، تو اس لیے ہم اس جمعے کو خوبصورت انداز میں سنت کے مطابق کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سنتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہ جمعے کی تیاری کیسے کرنی ہے، ہم نے غسل کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، خوبصورت ہم نے لباس پہننا ہے، ہم نے خوبصورت جو ہے خوشبو لگانی ہے، بالوں میں تیل لگانا ہے، یہ ساری سنتیں جو ہیں جب ہم ادا کر کے تو پھر فرمایا گیا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں جائے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ اسے وہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے انتہائی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب فضیلت جمعہ کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً بہت ہی آسان انداز میں آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، چونکہ آج ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور جو بقیہ کچھ مزید سوالات ہیں، بہت سی چیزیں انشاءاللہ ابھی آگے بڑھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ سے، اور کوشش کریں گے کہ آج کے دن میں یہ محبت کا جو پیغام ہے آپ لوگوں تک اس انداز میں پہنچ سکے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ہمارے آج کی اس خوبصورت سحر کی بابرکت گھڑیوں میں، ان لمحات میں، عرض وطن پاکستان کے ممتاز و محترم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت رسول مقبول لکھنے کے حوالے سے، نعت پڑھنے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ آپ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، آپ سے ایک پیار اور محبت کا رشتہ ہے، اور یہ جو محبت ہے یہ فقط آقا کریم کے ذکر کے صدقے میں ہے۔ یہ جو ذکر کے صدقے میں عزتیں مالک نے آپ کو عطا کی ہیں، بہت سے ایسے کلام ہیں جو مالک کائنات کی خاص کرم نوازی سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایات سے آپ کے حصے میں آئے، جو معروف ہوئے، بہت سے لوگوں نے پڑھے ہیں۔ آج ہماری سحر کی بابرکت لمحات میں آپ تشریف لائے، ہماری دعوت کو قبول کیا۔ الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے جی؟ اللہ کا شکر۔ رمضان کی بہت مبارکباد آپ کو، مبارک، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے۔ اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ یقیناً بہت سے جو معروف کلام ہیں ان میں سے کچھ
انتخاب آج ہوگا اور ہم بھی سماعت کریں گے، آپ بھی تمام دیکھنے والے سننے والے انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی نوجوان ممتاز و محترم ثنا خان ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں، حافظ محمد عظیم رضا قادری، ہر روز کی طرح آپ بھی آج تشریف لے آئے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ ہم زیاد صاحب کی جانب ہی بڑھیں گے، یہاں پر بھی ایک کلام چونکہ ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مزید جب گفتگو کی جانب آئیں گے تاکہ جو فضیلت جمعہ پر بھی بات ہے اس میں بھی جو ہے وہ آسان طریقے سے آپ لوگوں تک پیغام پہنچے۔ ابھی ہم سحر کے ان بابرکت لمحات میں الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب سے خوبصورت نعت سنتے ہیں، اور جیسے ان کا دل ہے جو آپ کا انتخاب ہے، بسم اللہ، جیسے آپ چاہیں گے۔ حنیف نازش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے عاشق رسول شاعر میں راولپنڈی میں میری ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی، تو کبھی اسلام ان سے میں دیا کرتا تھا اشعار کے ماں، ان کا ایک نعت کے چند اشعار ان کی کہی نعت شروع۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کے بگڑے کو بنایا جائے گا، ہم گناہگاروں کے بگڑے کچھ تو ان کی جنبش سے ہو جائیں گے، کچھ تو جنبش سے ہو جائیں گے، کچھ سیاروں کو کملے میں چھپایا جائے گا، کچھ کو کملے میں چھپایا جائے گا۔ یہ شعر سنیے سلطانی صاحب۔ حضرت حسان ہمسائی کے واسطے، حضرت حسان کی ہمسائی کے واسطے نعت
کرنے پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا۔ عظیم بھائی یہ شعر کلام کی جان ہے، جب سواری سیدہ زہرا جب سواری سیدہ زہرا حکم دے سب کی نظروں کو جھکایا جائے جب سواری سیدہ زہرا حکم دے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا۔ حشر کی غایت اور کیا اس کے سوا مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے حشر میں جب ان کو سجدے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیے جی، سبحان اللہ۔ زیاد صاحب بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ حاجی محمد حنیف نازش صاحب کا خوبصورت یہ زمزمہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اور شب جمعہ آج یہ مبارک ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ دن ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ ہی پیش کرتے ہوئے تمام عالم اسلام کے لیے دعا گو ہیں مالک کائنات سب کی جان مال عزت آبرو کی خیر فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں جس کے دل کی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، آقا کریم کے غلام بس رہے ہیں، پروردگار سب کی حفاظت فرمائے۔ فضیلت جمعہ کے حوالے سے ہماری آج کے پروگرام میں گفتگو ہے، حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے آغاز کیا ہے، اور درود کی ساتھ میں فضیلت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے حوالے سے، روحانیت حاصل کرنے کے حوالے سے، اور کس انداز میں پڑھنا ہے اس اعتبار سے، اور کون سا پڑھنا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز مزید کرتے ہیں حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب سے۔ اور تھوڑا سا ساتھ میں آپ ایڈ کر لیجئے گا جو جناب قبلہ سہروردی صاحب نے فرمایا کہ عیدین کی جو نماز ہے اس سے بھی بڑھ کر فضیلت اور مقام و مرتبہ یعنی جمعے کے حوالے سے بتایا گیا، تو یہ نہ ہو کہ لوگ عید کی نماز چھوڑ دیں، لوگوں کے ذہن میں بڑا عجیب سا ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے، جب کسی کی تھوڑی سی اہمیت زیادہ بتا دیں تو وہ جو اگلی پچھلی چیز ہوتی ہے وہ اس کو لوگ بھلا دیتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جہاں تک تعلق ہے جمعہ کی فضیلت کا، تو بکر بھائی سب سے بنیادی اور پہلی چیز یہ دیکھیے کہ قرآن عزیز میں پوری ایک سورہ اللہ نے نازل فرمائی جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ سورۃ الجمعہ، سبحان اللہ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نماز جمعہ کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، بالکل، اور حکم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو جمعہ کے دن جب اذان دی جائے نماز جمعہ کے لیے تو اپنے کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف چلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ جو تجارت تم کرتے ہو، جو کاروبار تم کرتے ہو، اس سے یہ بہتر تجارت ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں حکم ہوا کہ جب تم نماز جمعہ پڑھ چکو تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے لیے رزق تلاش کرو، اور فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ تو قرآن مجید کا یہ حکم ہمارے لیے بڑا واضح ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ کس قدر اہم ہے ہمارے لیے عام دنوں میں بھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے جمعہ کے دن کی فضیلت کا، تو اس کے بارے میں حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سنن ترمذی شریف میں موجود، ابن ماجہ شریف میں موجود، دیگر سیاح ستہ کی کتب میں موجود۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ کے ہاں سورج طلوع ہوا جن دنوں پر، ان میں سب سے بہتر جو دن ہے وہ جمعہ کا دن۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ کے ہاں عیدین کے دن سے بھی افضل ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو دو عیدیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا ان سے بڑھ کر اللہ کے ہاں اگر کوئی دن فضیلت رکھتا ہے تو وہ یہ جمعہ کا دن رکھتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا وہ جو آپ نے بات انٹرو میں فرمائی تھی کہ جمعہ کا دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ ہم نے نہیں کہا، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قرار دیا ہے۔ لہٰذا ضمن میں یہاں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی بڑی مشہور ہے علماء میں، علماء کو اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے کہ اسلام میں عیدیں دو ہیں۔ اسلام میں عیدیں دو نہیں ہیں، اسلام میں جو جمعہ ہے یہ بھی عید ہے، اور اگر اس کو آپ ہفتہ وار کاؤنٹ کریں تو یہ سال کی 48 عیدیں تو جمعہ کی بن جائیں گی صرف، اس لیے یہ غلط فہمی ہے، اس لیے تھوڑا سا اپنے جملے کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کی جو یہ فضیلت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اللہ اکبر، یعنی جمعہ کے جو دن کی فضیلت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن۔ اس سے یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا کہ اگر کسی دن کسی نبی کی ولادت ہے اور اسی دن اس نبی کی وفات بھی اگر ہے تو وہ دن پھر بھی عید ہی رہے گا۔ یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو نبی کی وفات کا دن ہے تو وہ غالباً کو سوگ کا دن ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی جمعے کو ہوئے رہے ہیں، وفات بھی جمعہ کو ہے، لیکن اس کے باوجود جمعہ کا دن یوم عید ہی رہے گا۔ پھر اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی اللہ نے میری امت کے لیے ایسی رکھ چھوڑی ہے کہ جس میں وہ جو بھی جائز دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اس دن ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس ایک گھڑی کو تلاش کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ وہ جو 12-15 گھنٹے کا دن ہے، اگر وہ 12-15 گھنٹے ہی آپ اس تلاش میں جستجو میں گزار دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ ان 15 گھنٹوں میں ایک لمحہ تو آپ کو وہ ملنا ہی ملنا ہے نا کہ جس میں آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم چونکہ 12-14 گھنٹے بھی نہیں گزار سکتے تو پھر ہمارے لیے آسانی کر دی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مختلف روایات کو اگر تطبیق دی جائے تو بعض روایات کے مطابق وہ گھڑی جو ہے وہ امام کے ممبر پہ جلوہ گر ہو جانے بیٹھ جانے کے اور نماز کے درمیان ہے، اور بعض نے کہا اور بعض کی مطلب اکثریت کی رائے یہ بنی کہ نماز عصر سے مغرب کے درمیان وہ گھڑی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ سنتے ہوئے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس بات کا کہ یہ نہ ہو عید کی نماز جو ہے اس میں لوگ غفلت کر جائیں، تو ابوبکر بھائی وہی تو ایک نماز ہے جس میں غفلت نہیں کرتے لوگ، اللہ اکبر، باقی تو ساری نمازوں میں غفلت۔ عید والے دن وہ بھی ہمیں چہرے نظر آتے ہیں جو سارا سال ہمیں نہ جمعہ میں نظر آتے ہیں اور نہ باقی نمازوں میں نظر آتے ہیں، جو تب بھی نظر نہیں آتے، جو تب بھی نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے یہ مجھے نہیں لگتا کہ عید کی نماز میں ہم غفلت کریں، کیونکہ اس دن تو ہمیں دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا شاہانہ لباس پہنا ہے، اور ہم بھی الحمدللہ وہ پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، ہاں جی، ہم نے بھی وہ آگے آگے ہوتے ہیں، ہمارا بھی تعلق ہے کہ ہم بھی نظر آئیں عید کے اجتماع میں۔ تو بہرحال جمعہ کا جو دن ہے نا یہ عام دنوں میں بھی بڑا بابرکت ہے، اور پھر جب ساتھ رمضان المبارک ہو تو یہ کئی ہزار گنا اس کی جو اہمیت ہے وہ اور زیادہ ہمارے لیے بڑھ جاتی ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے آپ کے توسط سے، اچھا وہ جو ایک لمحہ بھی آپ نے کہا کہ وہ جب امام کے آنے کا جو وقت ہے، جو لمحہ ہے، یعنی وہ جب وہ
محراب و ممبر پہ جب وہ گفتگو کے لیے آتے ہیں جب بیٹھتے ہیں وہ وقت آغاز تب وہاں سے ہوتا ہے؟ وہاں سے آغاز ہوگا اور ٹل جماعت کھڑی ہونے تک، جماعت تک ہوگا. یہ جو ڈیوریشن بنتی ہے اس ڈیوریشن میں آپ وہاں بیٹھ کے جب خطاب سن رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، تو اس وقت آپ دل میں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو عربی خطبہ ہے اس میں تو گفتگو منع ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دل میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں جو بھی آپ کی پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، حاجت ہے، وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں، پیش کرتے رہیں. اور اسی طرح عصر سے مغرب اگر آپ اپنی جائے نماز پہ ہی بیٹھ جائیں تو یہ سب سے بہتر عمل ہے. آج تو ویسے ہی چونکہ روزہ بھی ہے تو آپ اسی جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اور پھر جب وہ مغرب قریب آئے، افطار کا وقت قریب آئے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں، تو یقیناً وہ گھڑی آپ کو مل جائے گی کہ جس گھڑی میں عربی دو خطبوں کے درمیان بھی جو دعا کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت ضرور. اصل جو وہ جو دعا ہے نا اس کی اہمیت بھی اسی لیے بڑھ گئی کہ چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے لیے جب امام آ جائے تو اہل عرب کے ہاں تو عربی میں خطبہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اردو کا خطبہ تو ہمارے لیے عوام کے لیے آسانی کے لیے، آج بھی ایسے ہی عربی میں جیسے ہوتا تو یہ آسانی کے لیے تھا امت کی کہ یہاں علماء نے، چونکہ ہماری زبان اردو ہے اس لیے اردو میں پہلے اس کا خلاصہ پیش کر دیا جاتا ہے، بعد میں وہی عربی میں ڈیلیور کر دیا جاتا ہے. تو وہ عربی خطبہ کے درمیان جو دعا ہے اس کی اہمیت بھی اسی لیے ہے کہ وہ ساعت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر وہی ساعت ہے تو پھر اس میں جو دعا آپ کرتے ہیں تو وہ یقیناً اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. اس لیے امت میں اس وقت کی دعا جو ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ جب امام ایک خطبہ عربی کا پڑھ کر تشریف رکھتے ہیں اور پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہونے کے درمیان جو ٹائم ہے اس میں یقیناً ہمیں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا عین بالکل جو نماز کے وقت میں آتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیغام ہے؟ مطلب ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی ساعت میں جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایکسٹرا جمعے کے ثواب سے علاوہ مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، جمعہ پڑھنا، یہ ساری چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اضافی طور پر اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جو دوسری ساعت میں آتا ہے اسے اللہ ایک گائے قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو تیسرے درجے میں آتا ہے، ساعت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک بکری کی قربانی کی جو ہے وہ ایکسٹرا ثواب. پھر اس طرح کم ہوتے ہوتے آخر میں پھر وہ انڈا آ جاتا ہے اور پھر وہ انڈا بھی ختم ہو جاتا ہے جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اونٹ کی قربانی کا ثواب مفت میں، اگر یہ لاکھوں روپے لگا کے آپ نے ماہ ذی الحج میں قربانی کرنی ہے تو یہاں آپ کو مفت میں ہر جمعے کو یہ قربانی کا موقع میسر آ رہا ہے اور وہ مقبول قربانی ہے، تو آپ اس سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے، قرآن کا حکم بھی ہے کہ جب تم اذان سنو جمعہ کی نماز کے لیے تو مسجد کی طرف فسعوا، تیز قدم چلو اور اپنے کام کو، اپنے سارے معاملات کو پینڈنگ کر دو. تو اس لیے ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور خاص کر رمضان کے جمعہ میں یہ نہ ہو کہ آپ سوتے رہ جائیں اور پھر جب آپ آخری ساعت میں جماعت کے لیے جائیں تو پہلے کے یہ جتنے ثوابات ہیں آپ ان سے محروم رہ جائیں اور صرف آپ جمعہ کی 2 فرض پڑھنے کا ثواب لے کے گھر آ جائیں. کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ اپنی آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی دنیا کی کمائی کا مہینہ بنا لیا ہے. 40 سے چینی 150 سے 170 پہ ہم نے پہنچا دی ہے. تو یہ ہم نے دنیا کو کمانے کا ذریعہ سمجھا ہے، لیکن یہ دنیا کمانے کا نہیں تھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں آخرت کو بہتر کرتے ہوئے اپنی قبر اور حشر کی کمائی کا مہینہ. بہت خوبصورت پیغام دیا ہے جناب قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب نے، اور ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ بھائی جو بہت جلدی میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں نماز جمعہ کے لیے، نکلتے وہ بالکل آخری لمحات میں ہیں، اور چونکہ انہوں نے کبھی نکلنا ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے علاقے کی مسجد میں نماز جمعہ کتنے بجے ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ لوگ تھوڑا سا وقت سے پہلے نکلیں، یہ کوشش کریں. پہلی بات تو یہ، اور کوشش یہی کریں کہ جس طرح پہلے جناب قبلہ سہروردی صاحب نے فرمایا کہ بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے طریقے سے ہمیں رب کے حضور اس انداز میں پیش ہونا ہے، اپنے آپ کو کس انداز میں ہمیں پیش کرنا ہے. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں، یعنی یہ کوئی کسی اور کا عمل نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے اور ہمارے لیے سنت مصطفیٰ ہے. تو یہ بالکل اس کو ہم مکمل کرتے ہوئے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس فضیلت کو اسی انداز میں جو ہے وہ اپناتے ہوئے ان برکات کو سمیٹنا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے. عظیم رضا قادری سے ہم ایک نعت سنتے ہیں جی، پھر اس کے بعد 1-2 سوالات ہیں مزید، وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. رفیق جاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت فرمائش ہے لوگوں کی، 1-2 کلاموں کی تو بارہا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وقت میں رہتے ہوئے وہ بھی یقیناً انشاءاللہ. حافظ محمد عظیم رضا قادری. جو
یوں سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوں سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جو دن جو پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جو دن جو پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جس دن کے واسطے میرے آقا نے فرمایا، جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا، جس دن کے دن واسطے میرے آقا نے فرمایا، جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا، جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا، جو دن نگاہ آقا میں اتنا عظیم ہے، جو دن نگاہ آقا میں اتنا عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، کیوں نہ کرو سلام دلوں کے امام کو، سنتے ہیں خود جب آ درود و سلام کو، کیوں نہ کرو سلام دلوں کے امام کو، سنتے ہیں خود جب آ درود و سلام کو، سنتے ہیں خود جب آقا درود و سلام کو، اس میں قبولیت کی گھڑی بھی مقیم ہے، اس میں قبولیت کی گھڑی بھی مقیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جس دن ہوئی تھی پیارے حضرت آدم کی تخلیق، جس دن ہوا تھا آپ وصال باکمال، جس دن ہوئی تھی پیارے حضرت آدم کی تخلیق، جس دن ہوا تھا آپ وصال باکمال، جس دن ہوا تھا آپ وصال باکمال، جو دن خدا کے نزدیک، جو دن خدا کے نزدیک اتنا عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، مقطع بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت، جو دن عذاب جو دن عذاب قبر سے رکھتا ہے بچا کے، بخشے جاتے ہیں مجرم بھی دوزخ سے بلا کے، بخشے جاتے ہیں مجرم بھی دوزخ سے بلا کے، یہ تو عقیل فرمان در یتیم ہے، یہ تو عقیل فرمان در یتیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
عظیم رضا قادری نے تو آپ دونوں کی گفتگو کو اشعار میں جو ہے وہ سمیٹ دیا ہے ماشاءاللہ. عظیم وہ اور عقیل جمعہ جو کریم. وہی ماشاءاللہ. جی جی بسم اللہ. عظیم اور جمعہ کریم. عظیم اور جمعہ کریم. وہ اصل میں مسکرا رہا تھا, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں عقیل بھائی, اور وہ ڈیزائنر ہے بیسکلی نا وہ, تو انہوں نے یہ کلام, اس کلام کو لکھا ہے ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت جمعہ کے حوالے سے پروردگار برکت عطا فرمائے جی. مزید ہم دعا گو ہیں, اور جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں اس میں جو دعا آپ نے مانگی ہے, مالک کی کائنات ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. عبداللہ صاحب, بہت سے دوست ایسے بھی دیکھے ہیں, میری تو ان کے ساتھ باقاعدہ بحث بھی ہوئی ہے, بہرحال میں مطلب نام تو خیر ویسے بھی مناسب نہیں ہے, ان کا سرے سے انکار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمعہ ہی نہیں ہے. ان کے لیے کوئی جواب ہے مطلب ان کے حوالے سے بھی؟ جی بالکل جواب ہے. دیکھیے کہ یہ ایک خود ساختہ آپ کا ایک خیال ضرور ہو سکتا ہے, آپ کی خیال سے زیادہ آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, جیسے آپ کی باقی خواہشیں ہوتی ہیں. جی ویسے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو یہ وہ والی خواہش ہے کہ جس پہ دم نکلتا ہے اچھا لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی اکثریت جو اس ملک میں بستی ہے وہ صرف جمعہ کو درست سمجھتی نہیں بلکہ مساجد میں جا کے جمعہ ادا کرتی ہے. ہر مسجد جمعہ والے دن اپنی فل کیپیسٹی میں فل ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ ایسے ہی. اور رمضان شریف میں تو ایون لوگوں کو اپنی چھت کے اوپر مسجد کی یا باہر جو ہے سڑکوں کے اوپر ٹینٹ لگانے پڑتے ہیں, اہتمام کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ خواہش ہے آپ کی, ورنہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے, اور یہ ایک اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست میں اگر جمعہ نہیں قائم ہوگا تو پھر کہاں پہ جمعہ قائم ہونا ہے. رہا یہ کہ نظام ریاست یا وہ جو چل رہا ہے نظام, اس پر اگر کوئی تحفظات ہیں تو وہ ان کے ہوں گے, لیکن اس آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا ہے, اور اس آئین میں یہ بات باقاعدہ درج ہے کہ اس ملک میں جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق بنے گا. تحفظ ہے جو آپ نے کہا, وہ ہمارے مطلب جو بھی یہ لوگ ہیں مطلب ان کو انہی جو ہے وہ موضوعات پر تحفظ کیوں نظر آتے ہیں, اور کسی جانب ان کی توجہ کیوں نہیں جاتی ہے؟ اور طرف ان کے چونکہ ذاتی اپنے وہ آ جاتے ہیں نا اس میں. اچھا, وہ نکاح کا خطبہ ہو جاتا ہے. ہاں اچھا, جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا. تو عجیب منطق ہے یہ. یا تو پھر نکاح کا خطبہ بھی کہے نا اس ملک میں نہیں ہوتا. وہ شاید نکاح کا خطبہ مختصر ہوتا ہے اس لیے شاید ہو جاتا ہے. نہیں, وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے چونکہ نکاح ہو رہا ہے, نکاح ہو رہا ہے, شادی ہو رہی ہے, تو شادی کو بیچ میں نکال لیں تو پھر وہ خطبہ بھی ان کو جائز نہیں لگے. تو جہاں ان کا اپنا فائدہ آ جائے وہاں پہ خطبہ بھی جائز ہے, وہاں پہ خطبہ سنت بھی ہے, اور وہاں پہ سبحان اللہ خطبہ اچھا بھی بڑا لگتا ہے. اچھا, جمعہ کے لیے جو ہے وہ مسجد میں کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے, یہ بھی تھوڑی سی وضاحت. اصل میں دیکھیے جو ہمارے فقہا ہیں نا, انہوں نے کہا کہ جامع مسجد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جامع مسجد کا جو تصور تھا پہلے وقتوں میں وہ یہ ہوتا تھا کہ شہر میں ایک مرکزی مسجد ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. چھوٹی مساجد میں پھر جمعے نہیں ہوتے تھے, پھر سارے لوگ جو ہیں وہ اس جامع مسجد کی طرف رخ کرتے تھے. بلکہ اگر دور نبوت, ظاہری زمانہ نبوت کو آپ دیکھیں تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دید کے لیے اور اپنی عید کے لیے جو دور دراز سے صحابہ ہوتے وہ سفر کر کے رات میں کیا خوبصورت مسجد نبوی شریف میں بستر لگا لیتے آ کے کہ ہم نے کل جمعہ پڑھنا ہے. اللہ, یہ وقت تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جمعہ کی اہمیت بھی تھی اور دید مصطفیٰ کی تڑپ بھی تھی. ارے واہ. اور اب ہم رات کو کیا, ہم صبح بھی ٹائم پہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں اور ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں. لیکن اب فی زمانہ چونکہ جامع مسجد کی جو تعریف کی گئی تھی وہ اب ہر محلے میں ایک مسجد کم از کم اس لیول کی قائم ہے, تو اس لیے اب ہر مسجد میں وہ جمعہ شروع کر دیا گیا لوگوں کی آسانی کے لیے, چونکہ وہ ان کا جو کوالٹی ہے یا جو ایک تعریف ہے جامع مسجد کی وہ چونکہ پائی جا رہی ہے, لہذا آسانی کے لیے کہ اب لوگوں کو ایک مرکز پہ جمع ہونا وہ شاید آج ان کے لیے دشوار ہو جائے, ان کے لیے مشکل ہو جائے. وہ کہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمیں کام بھی کرنا ہے, کاروبار بھی, آفس سے چھٹی نہیں ملتی, تو جمعے چھوڑ دیں. اس کے لیے پھر اب ہر محلے میں ایک جو مرکزی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے, اس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے, نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے. اچھا, وہ خطبے کے حوالے سے جو آپ نے پہلے کہا جو کہ عربی خطبہ جس طرح مطلب پہنچتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے, اور عرب میں یقیناً آج بھی جس طرح سارے معاملات رائج ہیں, تو یہ جو گفتگو جس طرح ایک سپیچ کی جاتی ہے جمعے میں, باقاعدہ تقریر کی جاتی ہے اردو میں, اور ایک موضوع کا انتخاب ہونا, یہ تمام چیزیں مطلب ایڈ کی گئی ہیں, اس میں شامل کی گئی ہیں, یا پھر ایڈ نہیں, اسی وقت میں مطلب جو ہے وہ کوئی ایڈ نہیں ہے. آپ اگر سعودیہ میں حرمین شریفہ میں دیکھیں
تو وہ جو ان کا عربی خطبہ ہے نا وہ والا نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں بالکل. ہم تو اپنے عربی خطبے میں صرف درود پاک کرتے ہیں اور آل و اصحاب کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی حمد کرتے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں عربی خطبہ یہ, وہاں عربی خطبہ میں باقاعدہ سپیچ ہوتی ہے, باقاعدہ ایک ٹاپک کا ہر جمعے پہ انتخاب ہوتا ہے. بالکل. اب ہم نے یہ کر دیا کہ چونکہ وہ عربی ہے اور سامنے بیٹھی آڈینس کو عربی سمجھ نہیں آنی, تو ہم نے اس کو ترجمہ کی صورت میں اردو کی صورت میں پہلے بیان کر دیا, اور اس کے بعد تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل رہے, ہم نے عربی خطبہ جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا تاکہ وہ ایز اٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو. یہ ایڈ نہیں ہے, یہ اسی کو آسانی کے لیے اور اسی وقت میں اس طرح قرآن کریم کا ترجمہ ہے. بالکل. ایک تلاوت قرآن قاری صاحب کرتے ہیں اور پھر انہی آیات کا ترجمہ سنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیان کیا ہوا ہے. یہی کام عربی کا اور اردو کے خطبہ کا جمعہ میں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ الحاج رفیق ضیاء صاحب. بہت سی فرمائشیں ہیں اور جو سر فہرست ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے, اور ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ وقت سحر بھی ہے اور قبولیت کے یہ لمحات بھی ہیں. تو بے شک اب جیسے آپ کا دل ہے باقی فرمائشیں بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ ایسی فرمائشیں ہیں کہ میں نہ بھی کہوں تو آپ کو معلوم ہے. بسم اللہ کیجیے گا. جو زیادہ فرمائش ہے وہ مجھے اجازت ہے حضور میری تو جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اپنی لکھی ہوئی نعت. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. حضور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. حضور میں عظیم بھائی نے خوبصورت کلام پڑھا. یہ اس موضوع پہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اور یہ شعر نیا شعر ہے.
ہے تاج شاہ سے بڑھ کر گدائی زہرا کی، ہے تاج شاہ سے بڑھ کر گدائی زہرا کی، یہ سلسلہ میرا برقرار آپ سے ہے، یہ سلسلہ بھی میرا برقرار آپ سے ہے۔ سیاہ بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہاریاں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، بہت ہی خوبصورت اور کیفیت سے بھرپور کلام الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب پیش کر رہے تھے، اور یہ کلام جب ہم سنتے ہیں آپ سے ماشاءاللہ، بالخصوص جب آپ پروگرام میں آتے ہیں، ٹی وی اسکرین پہ پڑھتے ہیں، تو اس کی جو کیفیت ہے، اس کا جو لطف ہے، وہ ہر دفعہ ایک الگ سا ہمیں محسوس ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک شعر جو آپ نے بیچ میں آج جو ایڈ کیا ہے سیدہ کائنات کے حوالے سے، حضور کی اہل بیت کے حوالے سے، دعا ہے پروردگار عالم اسی گھر کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اس ماہ مبارک کی یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں، یہ لمحات ہیں، عشر رحمت کی مبارک ساعتیں ہیں، اور آج چھٹا روزہ ہے۔ ہمیں بات کرتے کرتے آج 6واں دن ہو گئے، آپ دیکھ لیں، اور یقیناً یہ بڑی تیزی سے آگے کی جانب وقت بڑھ رہا ہے۔ ایک کمرشل بریک لیں گے جلدی سے جی یہاں پر، اور بریک کے بعد ہم واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ لوگ کوہ نور ٹی وی پر سحر کی خوبصورت نشریات احترام رمضان دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہماری گفتگو ہے فضیلت جمعہ کے حوالے سے، اور اب ہم کچھ گفتگو کا آغاز جیسے پہلے آپ کو بتایا درود کی فضیلت کے حوالے سے، اور درود پاک کو آج چونکہ جمعہ ہے اور پہلا اس ماہ مبارک کا جمعہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہمیں اپنے اس وقت میں، جس طرح بات کی گئی کہ پورے اس دن میں ایک لمحہ ایسا ہے، ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ وہ انتہائی مقبول ہے، اور ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار بھی ساتھ میں جاننا ہے، اور درود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے مزید انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ رفیق ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عظیم رضا قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے پیش کیا ہے۔ ایک دو اور مزید کلام ہیں جن کی فرمائش بھی ہے، ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ سے گزارش کریں گے انشاءاللہ وہ بھی کلام ضرور آپ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور درود کے حوالے سے ہم جو ہے وہ فضیلت اعتبار اس انداز میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کنسیپٹ کچھ ہے اس حوالے سے، کچھ مختصر پڑھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بڑا لینتھی پڑھتے ہیں، اور پھر کچھ فضیلت ہم چاہیں گے، روحانیت، اس کے جو اثرات انسان کی شخصیت پر ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی، اس پر تھوڑی سی ہم چاہیں گے ضرور بات کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، درود شریف بیسیکلی
ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفتوں کا نام ہے. جی. کوئی تھوڑی صفت کر لے، کوئی زیادہ صفت کر لے. بڑے بڑے درود شریف لکھے گئے اور درود شریف کے اندر حضور کی صفات کو بیان کیا گیا. اب دیکھیں درود ابراہیمی بھی ہے، اس کے علاوہ بے شمار درود شریف ہیں. درود تاج ہے، اور ایک تو میرے پاس سے باقاعدہ وہ 5 جلدوں کا مجموعہ صلاۃ الرسول وہ پڑا ہوا ہے. 5 جلدیں، ایک جلد اتنی بڑی ہے ماشاء اللہ. ہاں جی، سبحان 30 پاروں کی طرف اتنی بڑی ایک جلد ہے، اور 5 جلدوں میں وہ اس کا نام ہی مجموعہ صلاۃ الرسول. اللہ اللہ. تو اس لیے درود شریف بیسیکلی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفتوں کا نام ہے. بے شک. اور یہ حکم ہے جی. حضور کی صفتوں کو بیان کرنا، حضور پر درود شریف پڑھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھی ہے، سلام بھی ہے، صلاۃ بھی ہے. اور یہ واحد ایک عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میں بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی درود بھیجو. سبحان اللہ. اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور بعض روایات میں باقاعدہ روایتیں موجود ہیں کہ درود شریف ایک وہ ہے جو ہم عام بیٹھے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. ایک درود شریف ہے کہ ہم بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف دونوں ہی حضور کے پاس پہنچتے ہیں. ٹھیک. دونوں پہنچتے بے ہیں. شک. جو محبت سے درود شریف پڑھنے والا شخص ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کا درود شریف سنتا ہوں. واہ سبحان اللہ. اور جو ایک فارمیلٹی سمجھ کے ہے وہ بھی درود شریف، وہی درود شریف ایک شخص پڑھ رہا ہے، وہ درود شریف دوسرا شخص پڑھ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں فرشتے میرے پاس وہ پہنچا دیتے ہیں. واہ. یعنی ایک پہنچا دینا، ایک ڈائریکٹ اس کو سماعت کرنا، سننا، اس میں فرق تو ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ جس انداز جس محبت سے وہ پڑھ رہا ہے، اسی محبت سے سرکار اس کا درود شریف سن رہا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب درود شریف کے اندر ایک ایک آپ کسی بھی درود شریف کو لے لیں، درود تاج کو لے لیں، بے شمار درود شریف ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو مثال کے طور پہ درود تاج ہی پڑھتے ہیں. جی جی. تو اس کو دیکھیں کہ ساری صفتیں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم، دافع البلاء والبواء والقحط والمرض یعنی ساری صفتیں میرے نبی کی بیان کی گئی ہیں. تو درود شریف میرے نبی کی صفتوں کا نام ہے، اور اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو. خطاب ہے یہ باقاعدہ، اور خطاب ایسا خطاب ہے کہ رب نے پہلے ترغیب دی ہے. فرمایا کہ میں بھی اپنے محبوب پر درود شریف بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. یہ عمل خدا بھی کرتا ہے، یہ اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمیں فرمایا گیا کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ، تم بھی یہ عمل کرو. اسی لیے درود شریف کثرت سے پڑھنے والا جو ہے، کثرت سے جو درود شریف پڑھتا ہے اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت کثرت سے پڑھنے والے درود شریف کے ساتھ میں ہوگا، اور وہ میرے ساتھ ہوگا. کیا بات. اور کوئی محشر کے دن کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا مجھ سے جدا ہو جائے. واہ. وہ سرکار کے اس دنیا میں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے، دیکھیں نا کثرت سے پڑھنے والوں کو سرکار نے ظاہری زندگی میں ہی اپنا دیدار کرا دیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. پھر درود شریف ایک روایت میں آتا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے وہی عطا کرتا ہے. پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو دعا بغیر درود شریف کے مانگی جائے وہ معلق ہو جاتی ہے. اللہ. یعنی دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں، دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھیں، درمیان میں درود شریف پڑھیں، اپنا دعا مانگیں، تو فرشتے اس درود شریف میں لپیٹ کے اللہ کے حضور میں پہنچا دیتے ہیں. واہ واہ واہ. اب مالک ایک دعا ہے وہ معلق ہے، سبحان اللہ. ایک دعا ہے کہ اللہ درود شریف کے درمیان وہ دعا اللہ کے حضور میں پہنچتی ہے. مالک نے تو دیکھنا ہے کہ اس نے میرے محبوب پر کثرت سے درود شریف پڑھا ہوا ہے.
تو بغیر درود شریف کے دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے. دعا بھی مانگے تو سرکار پر درود شریف پڑھیں. کتنا حکم دیا گیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں, ہم سلام پڑھتے ہیں. اب دیکھیں نا, نماز ہے, نماز ہم پڑھتے ہیں, تشہد پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی ایک سلام بھیجا جا رہا ہے, درود و سلام ہے, السلام علینا. پھر ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے خاص بندے بھی اس میں شامل ہیں, ہر مومن اس میں شامل ہے. اور پھر آگے جا کے پھر ہم جب سلام بالسنہ سے پہلے یعنی پھر ہمیں درود شریف پڑھنا پڑتا ہے. تو کتنی فضیلت ہے. دعا اپنی جگہ پہ ہے, درود شریف اپنی جگہ پہ ہے کہ جب تک ہم درود شریف نہ پڑھیں, سلام بالسلام, نماز سے ہمارا خروج نہیں ہوتا. تو اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور پھر جمعۃ المبارک ہو, جمعۃ المبارک, اور جمعہ کی ہر ساتھ پر درود شریف پڑھنا چاہیے. جمعے کی بات ہو رہی تھی تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں جی بسم اللہ. کہ دیکھیں جمعے کی 2 اذانیں ہیں. جی 2 اذانیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم اتنا لمبا چوڑا تو خطبہ پڑھتے نہیں ہیں. دوسرا ہم اجمی ہیں, ہماری وہ زبان بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان تھی. ٹھیک. یہ جو ہم خطبے کے لیے اذان پڑھتے ہیں, جمعے کی ایک ہی اذان تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان تھی. یہ دور عثمانی میں جا کے, ٹھیک ہے, حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کے پھر یہ جو 2 اذانیں, یعنی پہلی ہم ایک اذان پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر خطیب صاحب اپنی تقریر شروع کرتے ہیں, خطاب وغیرہ, گفتگو. اس کے بعد تقریر جب بھی ان کا دل چاہے, جتنی مرضی چاہے وہ بند کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن جو ہے وہ امام کے سامنے کھڑا ہو کے پھر وہ اذان پڑھے. اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے, جو ہم عربی میں ایک سنت جو خطبہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں. تو اس لیے پہلی تقریر جو ہے سیدنا عثمان غنی, پہلی اذان جو ہے وہ شروع کی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی تعداد اور پاپولیشن بڑھ رہی تھی. اب یہ ہے کہ وہ ٹائم بڑا ایک لمیٹڈ ٹائم تھا, بالکل ایسے کہ لوگوں کو آتے آتے کہیں جمعہ نہ نکل جائے. تو اس لیے ایک اذان شروع کی گئی کہ یہ اذان جو ہے اس دور میں یہ اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے تھی کہ لوگ اذان سن کے تو جمع ہو جائیں. پھر دوسری اذان ہوتی تھی اور اس اذان کے بعد پھر خطبہ پڑھا جاتا تھا. آج ہم کہتے کیا کہ چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, اس لیے پہلی اذان پڑھنے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب جمعے کی اذان ہو گئی, جمعے کی اذان ہو گئی. لوگ اس کو ہی جمعے کی اذان سمجھتے ہیں. تو حالانکہ اس اذان جو صحابہ کا عمل ہے وہ بھی ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلو, ان کی اتباع کرو, تم ہدایت پا جاؤ گے. تو اس لیے پہلی اذان کے بعد پھر تقریر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری اذان ہوتی. تو درود شریف خاص کر کے جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس کی فضیلت ایک اپنی درود شریف کی فضیلت ہے, دوسرا جمعے کے دن کی فضیلت ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. ہم درود پڑھتے ہوئے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مزید اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کریں گے انشاءاللہ. لندن سے بھی ہمارے بہت اچھے دوست بھائی ہیں اور ان کی بھی وہی حشر میں خود کو جو دیکھوں گا اس کی بھی فرمائش ہے, وہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہر روز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. تو ہم یہ کلام sنتے ہیں زیاد صاحب سے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بسم اللہ کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, بکھر جاؤں گا. آپ نے گر
سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری در زہرا سے جڑی در زہرا سے جڑی بے خطر ہو کے لاحت میں یوں تر جاؤں گا بے خطر ہو کے لاحت میں یوں تر جاؤں گا مرحلہ پل سے گزرنے کٹھن ہے مرحلہ پل سے گزرنے کٹھن ہے کٹھن ہے آپ نے پیار سے دیکھا تو گزر جاؤں گا آپ نے پیار سے دیکھا تو گزر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا کوئی اور ضیا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر
किधर जाऊंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ी माशाअल्लाह अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया क़ादरी साहब कलाम पेश कर रहे थे, और बहुत ही मारूफ़ ये भी कलाम, और बारहा इस कलाम को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, जो कि ये ख़ास आपके हिस्से में ये सादत आई है, आपके लिखने के हवाले से भी और पढ़ने के एतबार से भी। परवरदिगार आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, और इसी मोहब्बत और इश्क में डूब कर आप लिखते हैं, और बल्कि सरकार लिखवाते हैं। ख़ास ही मेहरबानी उस बारगाह से होती है, और इनके पीर मुर्शिद जिनकी ख़ास नज़र इनायात हैं आली शहंशाह सरकार, आपकी भी बड़ी ख़ास मोहब्बतें, बड़ा शफ़क़त, बड़ा प्यार वाला हाथ है। अल्लाह करीम उन्हें भी सलामत रखे जी, शाद रहें, आबाद रहें। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू भी बहुत खूबसूरत है, और वक्त की भी ज़रूरत है, वो इस एतबार से कि हम इन दिनों को बस यूं ही ना गुजार दें। हमें चाहिए कि हम इस माह मुबारक के हर दिन को सेलिब्रेट करें, और सेलिब्रेट करने का ये मौका है जो परवरदिगार ने हमें अता किया है। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साकिब साहब के जानिब बढ़ते हैं, कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जो सवालात हैं बाकी भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। अच्छा, दुरूद कसरत से हमने सुना भी है और देखा भी है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों को, जैसे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर दुरूद, गोशा दुरूद का जो अहतमाम किया जाता है। अच्छा, हमने देखा ये है कि अब आपका कहना है कि कसरत से दुरूद पढ़ने वाले के साथ फ़िज़िकली चीज़ें भी उसकी चेंज होती हैं। वो कहते हैं कि डिप्रेशन इंसान का ख़त्म होता है और उसकी तबीयत बहुत बहाल होती है। ये सारी चीज़ें आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के दुरूद पढ़ने में शामिल हैं। इसकी हकीकत और इसकी वजाहत कुछ अल्फाज में मैं चाहूँगा कि आप। बहुत खूबसूरत तरफ इशारा किया आपने बकर भाई। देखिए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने आकर अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुजारियाँ करता हूँ तो उसमें मैं एक हिस्सा, अगर 3 हिस्से करूँ तो एक हिस्सा मैं आपकी ज़ात पर दरूद पाक पढ़ता हूँ और 2 हिस्से मैं अपने लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुजारी करता हूँ। तो क्या ये काफ़ी है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है थोड़ा बढ़ा लो। ठीक। अर्ज़ कीजिए 2 हिस्से, फरमाया बेहतर है और बढ़ा लो। उसने कहा जी मुकम्मल ही दरूद पाक, फरमाया अब तुम्हारे लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। क्या मतलब कि आपकी हर तकलीफ, हर दुख, हर बीमारी, हर परेशानी, हर जायज़ हाजत, हर दुआ, हर इल्तिजा, वो अगर आप फ़कत दरूद पाक शुरू कर दें तो अल्लाह सब कुछ वैसे ही आपको अता फरमाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो बात जिस तरफ आपने इशारा किया कि देखिए आजकल हर बंदा ही डिप्रेशन, एंजाइटी और दीगर इस तरह के मामलात में उलझा हुआ है, बेचैनी में है, अपने मामलात की वजह से, अपने कारोबार, अपने घरेलू, अपनी फैमिली लाइफ की वजह से डिस्टर्ब है। तो उस सब का इलाज जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक में अल्लाह ने जमा कर दिया। अच्छा, उसको देखें कि दरूद पाक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह का जिक्र भी आ गया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी आ गया, और आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह, हम तो इस काबिल नहीं है, लेकिन तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी शान के मुताबिक अपनी रहमतें नाजिल फरमा। अब ये एक दुआ है जो आप और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुजार हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात के हुसूल के लिए हम इसको पेश कर रहे हैं। तो फिर जब उधर से तवज्जो होगी, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, और उधर तो उधार नहीं रखा जाता, तो जब उधर से आपको दुआ अता हो जाएगी, तो फिर बताइए ना आपकी कौन सी हाजत है जो पीछे रह जाएगी, तो पूरी नहीं होगी। ये तो वो दर है जिस दर पे मांगा भी नहीं जाता। वाह वाह वाह। मांगने के लिए अल्फाज का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, अल्फाज ढूंढने भी नहीं पड़ते। इस बारगाह में तो सिर्फ हुजूरी होनी चाहिए। जैसे ही बंदा हाजिर होता है उधर से निकाह भी करम की हो जाती है, और उधर से मुरादें भी बिन मांगे ही मिल जाती हैं। ये वो बारगाह है जहाँ भीख पहले मिलती है और फिर भिखारी से कहा जाता है बता क्या लेने आया। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान वाली हदीस हमारे पेश नजर रहनी चाहिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है और अम्मी जान ने भेजा है। अम्मी जान ने पूछा कि क्या मामूल है, अर्ज़ की कुछ गैर हाजिरी है। फरमाया जाइए गैर हाजिरी न कीजिए और जाकर कीजिए क्या, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी और मेरी मग़फ़िरत की दुआ करवाइए। अब ये आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मौका न मिला, अब आप तशरीफ फरमाते, फिर इशा की नमाज हुई, फिर मौका न मिला। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी क़यामगाह की तरफ उठ के मस्जिद से चल पड़े, पीछे पीछे ये है और तारीक रात है,
آگے چلتے چلتے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، فرمایا او میرے پیچھے آنے والے کہیں تو حذیفہ بن یمان تو نہیں؟ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمایا، بتا کس کام آیا ہے؟ اب وہ جو کام آئے تھے وہ بن مانگے ہو چکا ہے، وہ پہلے ہی ہو گیا، پہلے ہی ہو گیا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مانگنا نہیں پڑتا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے بن مانگے عطا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث پوری کر دوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ آج میرے پاس اللہ کی بارگاہ سے فرشتہ ہے جو پہلی مرتبہ زمین پہ آیا اور اللہ کی بارگاہ سے اسپیشل پرمیشن لے کے آیا ہے میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے۔ تو جب وہ سلام عرض کرنے کی پرمیشن مانگی، اللہ نے نہ صرف اسے اجازت دی بلکہ اللہ نے اس کے ذریعے یہ پیغام بھی امت تک پہنچا دیا کہ اللہ نے میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کو جنت کی عورتوں کی سرداری عطا فرما دی ہے، اور ان کے دونوں شہزادوں یعنی میرے بیٹے حسن حسین کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ تو اس لیے درود پاک ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جس عبادت پہ جب آپ ہوتے ہیں تو یہ وہ عبادت ہے جو آپ کو فرشتوں کی معیت عطا کر دیتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ معیت آپ کو اور ساتھ آپ کو فرشتوں کا نصیب ہو رہا ہے، اور یہ وہ عظیم کام ہے جو کام اللہ رب العزت جل وعلا نے جس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اور ہمیں یہ سمجھایا ہے لوگوں اس کام کی اہمیت کو دیکھو کہ میں رب ہو کر اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہوں تو تم تو غلام ہو، تم تو امتی ہو، تم تو محتاج ہو۔ اور یہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، سنن بہقی شریف میں موجود ہے۔ ابوبکر بھائی اور جو کلام پڑھا گیا حضرت نے پہلے پڑھا بھائی صاحب نے، اس میں تھا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر۔ تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ کیوں؟ فرمایا وہ میری پہچان میں آ جاتا ہے، پہچان میں آ گئے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن آپ کہیں سے گزرتے ہیں، آپ روزانہ گزرے اور ایک بندے کو آپ روزانہ سلام کریں تو ایک ٹائم تو آئے گا نا وہ بھی کہے گا میں اس کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ایسے ہی۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے والا بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور صحیح مسلم کی اگر حدیث جوڑ دوں کتاب الفضائل سے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر ہے میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اور ایک پتھر تو ہے نہیں مکہ میں، ہزاروں پتھر ہیں۔ آقا جی اس ایک پتھر میں کیا کمال ہے؟ فرمایا جب میں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور مکے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اللہ کا نبی بن کے تشریف فرما ہوا ہوں، سب مجھے محمد بن عبداللہ کے طور پہ جانتے تھے، فرمایا میں جب اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا وہ اس وقت میری بارگاہ میں عرض کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر پتھر مکے کا ہو اور سلام پیش کرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ فرماتے ہیں میں اسے پہچانتا ہوں۔ ابوبکر بھائی اگر آپ اور میں اس کریم آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں تو یہ کیسے ممکن ہے وہ ہمیں نہ پہچانے؟ اور لوگ اپنی اپنی پہچانوں پہ ناز کرتے ہیں کہ میرا فلاں پہچان والا ہے، میرا فلاں جان والا ہے، ہم کیوں نہ ناز کریں؟ ہمیں وہ پہچانتے ہیں جنہیں دنیا نبیوں کا سردار مانتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے مثال دی ہے، اور جو آپ نے معاشرے کی عکاسی کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ان کا نام ہی لوگ اسی لیے لیتے ہیں کسی کا کہ وہ مجھے جان جائے، مطلب معاشرے میں کسی کا نام لینا۔ سم ٹائم کیا ایسا بھی ہوتا ہے وہ کہ بھائی وہ جانتا ہی نہیں ہوتا بندہ، جس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے یا میں اسے جانتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہم یقین کے ساتھ یہ عرض کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم گناہگار صحیح، ہمارے اندر ہزار خامیاں، لیکن وہ ہمیں جانتے بھی ہیں، وہ ہمارے کریم آقا بھی ہیں، اور وہ ہمارے شفاعت فرمانے والے بھی ہیں، اور وہ ہمارے لیے دعائیں فرمانے والے بھی ہیں۔ ہم اگر سروائیو کر رہے ہیں، میں اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، میں جب اپنے کردار کو دیکھوں تو میں اس قابل نہیں ہوں، یہ انہی کی دعائیں ہیں جو اپنے حساب میں لیے ہوئے ہیں اور ہم جیسوں کو قابل عزت اور قابل احترام بنائیں۔ پروردگار مہربانیوں کے حصار میں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ مزید آگے بڑھتے ہیں، وقت سحر کا بریک بھی بس قریب ہے، اور عظیم رضا قادری کلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں خوبصورت، ہم یہ کلام سماعت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر بریک ہو جائے گی، وقفہ ہوگا سحر کا، اور بریک کے بعد انشاءاللہ جب واپس لوٹیں گے تو مزید پھر پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ مختصر وقت بس ہوگا آپ جانتے ہیں، اور زیاد صاحب سے ایک دو کلام جو مزید ہماری فرمائشیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اس پروگرام میں۔ عظیم رضا قادری ابھی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یا شفیع اللہ کر دو کرم، یا شفیع اللہ کر دو کرم، شان وسدا
شالا وسزار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدایا حرم ہم غلاموں کا رکھنا شالا وسزار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا شالا وسزار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا بکھاری شاہ میں تیری دید کا ہوں بکاری شاہ میں تیری دید کا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا ہوں بکاری شاہ میں تیری دید کا میں گدائے حرم تو نبی محترم میں گدائے حرم تو نبی محترم شالا وسزار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس کو جا کر کہے تاج دارے حرم ڈیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم کس کو جا کر کہے تاج دارے حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم دور ہو جائے غم یا نبی محتشم شالا وسزار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کوہ نور ٹی وی پر سحر کی خوبصورت نشریات احترام رمضان اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ اپنا چھٹا روزہ اس کی سحری اختیار کر چکے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ شہر کراچی والوں کے لیے بھی وقت کچھ باقی ہے، اور وہاں پر بھی کچھ ہی دیر کے بعد ابھی اذان فجر کا وقت ہو جائے گا اور وہ لوگ بھی اپنا چھٹا روزہ اس کی سحری مکمل کر لیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے علماء سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں فضیلت جمعہ کے حوالے سے
اور دوسرا درود کی فضیلت کے حوالے سے آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کے حوالے سے کیا روحانی جسمانی اثرات ہیں، اس پر ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی ہے۔ گفتگو کو انشاءاللہ سمیٹیں گے اور الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب، پاکستان کا ایک بہت عظیم اور بہت معتبر نام، ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کا حصہ ہیں۔ ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کلام آپ سے سنتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک فرمائش بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو ہم چاہیں گے کہ اس کے چند اشعار ہو جائیں، اور بہت ہی معروف کلام جو آپ کے حصے میں آیا اور پوری دنیا میں اس کو پڑھا گیا، بچے بچے نے اس کو پڑھا سنا، لوگوں نے پسند کیا، اور اسی کے چند اشعار آپ سے ہم سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ حاجی محمود انصاری صاحب آنر جو ہیں چینل کے، اور طاہر بھائی جی ماشاءاللہ، ان کی بڑی پسندیدہ نعت ہے جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے، دعائیہ کلام ہے، اس میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کہ مندیاں نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں، کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، سینے نال لایا، تے لائی رکھی سونیاں، سینے نال لایا، تے لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں، آقا دے غلاماں دا میں اتنا لوکی کہندے خاص میں تیرے امان تو بھی آقا دے غلاماں دا میں ادنا لوکی کہندے خاص میں تیرے امتوں بیاں، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، پردہ جے بنیا
سونیاں لگیاں نے موجاں بس گئی ایسا کرم کمایا سائیاں میری جھوک بھی بس گئی ایسا کرم کمایا سائیاں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں پر خوب نبھایا سائیاں میں جو چاہیا میں جو منگیا میری جھولی پایا سائیاں اس گھر نو اجاڑے کون زیا جس گھر نو وسایا سائیاں بنیا مولا رزق دیتے ہیں مانگتے ہیں حسرت نکالتے ارے میں کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا دیتے ہیں چنگیاں کے منگے نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی زیاد صاحب آپ کا پروردگار آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے آپ کے قلم میں مزید برکتیں طاقت عطا فرمائے محبوب کریم کا ذکر کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ اور لکھتے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار کی خاص مہربانی ہے اور لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں یہ پنجابی کی جو نعت ہے آپ کی یہ بڑی سادہ سے اس کے الفاظ ہیں اور ایک ایسا انداز ہم نے اس کلام میں اس کے توسل سے ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور ہر بندہ جب اس کو سنتا ہے کسی بھی موقع پر جب سنا جاتا ہے اس کو تو وہ اپنی کیفیت کے مطابق اس کو محسوس کرتا ہے اصل میں تو وہ جو اشعار ہیں اس میں جو کہے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں ملینز میں ماشاءاللہ بہت بہت جو ہے وہ اس کے جو ویوز مختلف جس نے پڑھے ہیں اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور یہ خاص جو کرم نوازی ہے لکھنے کے حوالے سے یہ ہمارے محترم رفیق ضیاء صاحب کے حصے میں ماشاءاللہ آئی ہے جی بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے آج کے پروگرام میں بھی اچھا لکھنے والا جب خود پڑھتا ہے نا جی ماشاءاللہ کیونکہ وہ اپنے تخیلات میں پڑھتا ہے ماشاءاللہ ایک لکھا ہوا کلام دوسرا پڑھتا ہے اسے نہیں پتا اتنا اللہ اللہ لیکن جتنا لکھنے والا پڑھتا ہے ایسے ہی ہے کیونکہ تخیلات کی وجہ سے وہ لخاری جو ہے نا وہ لکھ رہا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی تو پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے اور کیا اپنے ذہن میں رکھ کے لکھا بالکل ایسے ہی ہے اور یہ ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ صوفی اللہ دتا صاحب اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور یقیناً یہی سند ہے ان کی بخشش و مغفرت کی ایک تو لکھنے کے حوالے سے بھی اور جو پھر خاص وہ آپ کو اپنی اولاد تک جو پہنچا گئے ہیں ہم دعا گو ہیں بہت شکریہ میں کوہ نور کا آپ کا بہت شکر گزار ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین محترم آخری لمحات ہیں بس ہمارے پروگرام کے اور جناب قبلہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آج کے دن کے حوالے سے انشاءاللہ جو گفتگو کی گئی ہے مکمل اس حوالے سے بھی اپنے دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے انشاءاللہ جو پیغام محبت ہے وہ جناب قبلہ سہروردی صاحب سے لیں گے تاکہ جہاں جہاں پر پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایک تو یہ آپ جمعہ کے حوالے سے جو پہلے بات کی گئی ہے کوشش کیجئے کہ جو بات ہم نے کہی ہے جس پر گفتگو کی گئی ہے آج کے پروگرام میں کوشش کریں کہ آپ وقت سے پہلے ایک تو خود کو تیار کریں اور تیار کرنے کے بعد آپ اپنی جو بھی آپ کے محلے کی قریبی جو مسجد ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ نماز جمعہ کو ادا کیجئے اور بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جس طرح جناب قبلہ
سہروردی صاحب فرما رہے تھے پہلے کہ ہمیں بالکل اپنے آپ کو تیار کر کے اس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ جب ہم پہ نگاہ پڑے تو ہمارے تمام جو ہے وہ کام سنور جائیں. اور کوشش کیجئے آج کے دن سے یہ نیت کر لیجئے وہ وقت، وہ گھڑیاں، وہ لمحات جو ہم اپنا اور کسی کام میں جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، ہو سکے تو کوشش کریں درود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ پڑھیے. اور جس طرح پہلے تفصیل سے اس پر بات کی گئی کہ درود پڑھنے سے انسان کی شخصیت پہ جو نکھار آتا ہے، اس کی طبیعت میں جو نکھار آتا ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ آپ سب کے سامنے آیا ہے. اور انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو محسوس بھی کریں گے. ایک سوال چھوٹا سا، اسی میں پھر انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹ لیں گے مزید بھی. جناب قبلہ سہروردی صاحب پڑھنے کے حوالے سے تھوڑا سا بس بتا دیجئے کہ کچھ احباب انگلیوں پہ پڑھتے ہیں، کچھ تسبیح میں پڑھتے ہیں، اور کچھ آج کل ڈیجیٹل تسبیح جو چھوٹی ہے اس پہ پڑھتے ہیں. تو کسی بھی حوالے سے پڑھ سکتے ہیں یا کچھ مقبول زیادہ پڑھنا کس اعتبار سے وہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. دیکھیں درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو ہم گنتی میں تو شمار کر نہیں سکتے جی، لیکن بعض ہمارے کتابوں میں یا بعض احباب نے لکھا ہے کہ اس اتنی تعداد میں پڑھیں، اتنی تعداد میں پڑھیں. جی. اس اعتبار سے آپ جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں. انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح پہ پڑھ لیں، ڈیجیٹل تسبیح پہ پڑھ لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب درود شریف پڑھا جائے تو اس کو کم از کم یہ ہے کہ محبت کے ساتھ پڑھا جائے. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم تسبیح پر پڑھیں گے یا انگلیوں پر پڑھیں گے، ہماری تھوڑی سی توجہ جو ہے نا جی وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جب ان چیزوں کے بغیر ہم بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھیں گے نا تو پھر ہماری توجہ جو ہے نا وہ صرف تصور مدینہ میں رہے گی کہ ہم حضور پر درود شریف پڑھ رہے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ جب ہم تسبیح تو ہم کہیں ادھر بھی ہماری توجہ ہوگی، ایک دانہ چلا گیا، دوسرا چلا گیا، اتنی تعداد ہوگی. تو کوشش کریں کہ آپ توجہ جو ہے اپنی فوکس کریں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور تصور مدینہ باندھ کر اپنے بالکل سامنے آنکھیں بند کر کے پھر جب درود شریف پڑھیں گے تو پھر سرکار جو ہیں وہ خود درود شریف پڑھیں. اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ تسبیح کے حوالے سے ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کافی کہ یہ بھی برکت کے حوالے سے یعنی کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جو دوسرا آپ نے کہا کہ اس انداز میں پڑھے ہم مطلب تعداد کو دیکھیں نا، جستجو ہو جائے، لگن ہو جائے اس بارگاہ میں، وہ تو ایک وقت ہوگا نا اس میں، مطلب روٹین میں گزرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہو سکتا ہے اس وقت میں انسان کی وہ توجہ نہیں جاتی ہے، لیکن درود انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، ساتھ میں تسبیح چل رہی ہوتی ہے، جو بھی ورد کر رہا ہوتا ہے، وہ وقت پھر ذرا تھوڑا سا اہتمام اس کے لیے کرنا پڑے گا، یقیناً بیٹھنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ تو صاف بات ہے کہ آپ اب دعا مانگتے ہیں تو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی ورد وظائف کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے بھی درود شریف پڑھیں. استخارہ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے درود شریف پڑھیں، بعد میں درود شریف پڑھیں، درمیان میں استخارہ کریں. تو اس طرح تھوڑی بہت ہی تعداد بھی اس میں آ جاتی ہے. تو لیکن درود شریف تعداد میں پڑھیں یا بغیر تعداد کے پڑھیں، بالکل کم از کم فوکس ایک کریں کہ سرکار پر میں درود شریف پڑھ رہا ہوں. سبحان. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ کا ذہن یہ ہے، اور میں ایک اسی ضمن میں ٹائم تو ہے جی بسم اللہ بسم اللہ اسی ضمن میں ایک اپنے پروگرام کو سم آف کرتے ہوئے جی اور ہمارا اختتام ہو رہا ہے، تو چونکہ جمعہ بھی تھا، درود شریف بھی تھا، رمضان بھی تھا، تو ایک بڑی مشہور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے سرکار کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی ہے، ممبر شریف ہے، اور آپ پہلی سیڑھی پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین، دوسری پہ رکھتے ہیں آمین، تیسری پہ رکھتے ہیں آمین. تو بعد میں صحابہ کرام نے سنا، اور بات یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کے ہر عمل کو دیکھ بھی رہے ہوتے تھے، سن بھی رہے ہوتے تھے. اس کے باوجود اپنی رہنمائی کے لیے اور پوری امت کی رہنمائی کے لیے حضور سے پھر دریافت کرتے تھے، سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ عمل، حالانکہ وہ خود دیکھ بھی رہے ہوتے تھے، صحابہ کرام سن بھی رہے ہوتے تھے، پھر سوال کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، 3 سیڑھیوں پہ آپ نے قدم رکھا اور 3 دفعہ آپ نے آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ ناظرین سنیں رمضان کو اور سرکار پر درود شریف کو. سرکار نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا
تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس نے رمضان شریف کو پایا اور بخشا نہ گیا وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رمضان شریف اس کی زندگی میں آیا ہے اور پھر بھی وہ نہیں بخشا گیا۔ اس رمضان شریف میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، پکار پر آسمان پہلے آسمان سے پکار پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ مانگو جو مانگتے ہو، جو بخشا نہیں جائے گا وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو آپ کا نام ہے اور آپ پر درود شریف نہ پڑے وہ بھی بڑا بدبخت انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم تو صرف درود شریف کی بات کرتے ہیں، فرشتے نے تو کہا جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑے، اللہ اللہ اللہ، تو وہ بڑا بدبخت۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تائید فرمائی کہ آمین۔ یہ تائید آمین جو ہے، جو یہ تائید ہوتی ہے جو ہم کہتے نہیں ہیں۔ تیسرے سیڑھی پر پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے وہ بخشے نہ گئے، وہ بھی بدبخت انسان ہے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف ہمارے لیے باعث شفاعت ہے، یہ بھی ہماری سفارش کرے گا۔ درود شریف تو ویسے ہی سرکار پر ہے، جمعۃ المبارک ہے، اس کی فضیلت اپنے انداز میں ہے کہ وہ بھی سرکار نے بیان فرمائی، حکم ہے، ہمارے اوپر فرض ہے جمعہ پڑھنا۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں مسئلہ چھوٹا سا بتا دوں کہ صرف فرض جو جماعت فرض ہے نا، وہ جمعۃ المبارک کی ہے۔ ٹھیک ہے، جمعۃ المبارک کی جماعت کے ساتھ نماز وہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ ان کے ثواب ہیں، اجر ہیں، کیونکہ اگر جمعے کی جماعت سے آپ رہ جائیں تو پھر آپ اکیلے جمعہ پڑھ نہیں سکتے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں اچھا گے۔ یہ بہت اچھی آپ نے جاتے جاتے اس کی جانب توجہ دلوا دی ہے، شاید میرے ذہن میں یہ سوال آیا بھی نہیں، میں کرتا ضرور آپ سے۔ تو جمعہ مطلب جماعت کے بغیر نہیں پڑھا جائے گا، نہیں، لیکن اگر کچھ احباب مل کر جو رہ جائیں ان وہ کروا لیں جمعے کی جماعت تو وہ جمعہ ہو جائے گا؟ مطلب نہیں، جمعہ تو دیکھیں نا، یا وقت کے تعین کے حوالے سے؟ نہیں، وقت بھی ہے، وقت کے اندر تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں نا۔ اچھا، وقت کے اندر اب وہی وقت تو ظہر کا وقت ہے نا، جو ظہر کا ٹائم اس کے اندر جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ اہتمام کر سکتے ہیں باقاعدہ اس جمعے کا تو آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس اہتمام میں وہ تقریر بھی آئے گی، وہ خطبہ بھی آئے گا؟ تقریر نہ بھی کریں، اچھا، تقریر نہ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اصل میں نے کہا نا کہ پہلی اذان جو ہے، پہلی اذان خطبے کے لیے پہلی اذان، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے سامنے پہلی اذان جو ہے وہ تقریر کے لیے، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کو جمع کرنے دور دراز سے لوگ آتے تھے، تو پھر آتے آتے وہ جمعہ نکل جاتا تھا، تو آپ نے کہا ایک اذان پڑھیں، لوگ جمع ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر دوسری اذان پڑھ کے خطبہ۔ تو وہ صرف اتنا بھی کر سکتے ہیں، خطبے میں کیا آپ 2 آیات قرآن پاک کی پڑھ کے خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اہتمام آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر جمعہ رہ جائے تو پھر جمعے کی قضا نہیں، پھر آپ نے ظہر کی نماز پھر آپ نے ظہر پڑھنی، پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ تو اس لیے جمعہ جماعت کے ساتھ ہے، باقی نمازیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ ضرور پڑھنی چاہیے، اذان آئے تو مسجد میں جائیں نماز پڑھیں، لیکن اگر جماعت سے رہ بھی جائیں تو پھر بھی آپ نماز وہ ہے کہ وہ آپ گھر میں پڑھ لیں، وہ دکان پہ پڑھ لیں، وہ جہاں سفر میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جمعہ چونکہ نکل گیا ہے اور اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب ظہر کی نماز پڑھیں، تو پھر جمعے کا ثواب تو نہیں ملے گا؟ نہیں، پھر ظہر کی نماز ہے اس کی، ظہر کی نماز، جمعہ جماعت کے ساتھ نکل گیا اس کا، نکل گیا، اب اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، وہ ظہر کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی، وہ جمعے کے اجر و ثواب سے محروم رہ گیا، جمعہ اس کا چھوٹ گیا۔ تو جمعہ جو فرض ہے یہ جماعت کے ساتھ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ جا کے جمعہ پڑھیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بڑا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے رمضان شریف کا، اللہ سب کو توفیق دے۔ میں تو بلکہ آپ یقین کریں کہ آپ کی گفتگو کے دوران یہ سوچ رہا تھا کہ میں مطلب مجھے جلدی اٹھنا ہے، میں جلدی اٹھوں گا اور سارا اہتمام میں خود سے کروں گا۔ ظاہر ہے پہلا چونکہ جمعہ ہے اور بندہ اس وقت کے ساتھ ہم جب خود بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں تو پہلے سب سے عمل تو ہمیں اپنی ذات پہ کرنا ہے، یقیناً جو ہے وہ خطبہ سننا بھی ضروری ہے، خطبہ سننا بھی ضروری ہے نماز کے ساتھ جو ہے۔ اچھا، ایک ضمناً یہ بھی بات کر دوں کہ جمعے کی فضیلت عیدین سے کیوں زیادہ بیان فرمائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ
7 دن کا سردار ہے، ٹھیک 7 دن کا۔ وہ جو عیدین ہیں، وہ ایک عید جو عید الفطر ہے وہ تو رمضان شریف کا تحفہ ہے، رمضان کا وہ تو آپ جس طرح ایک کام کرتے ہیں تو اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح عید الضحیٰ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت، نشریات کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے، اور رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بیان کیا ہے، اپنے آپ کو مکمل تیار کر کے نماز جمعہ کے لیے جائیے گا۔ پروردگار عالم ہمارے روزے، صدقہ و خیرات، عبادات سب اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری افطار کے وقت میں۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔